بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آپ دیکھیے، یہ کتاب ہے اہل سنت میں اختلاف و تفریق کے المناک واقعات، فقیر محمود احمد رفاقتی اشرفی قاضی غفر لہو، بزم رفاقتی اشرفی درگاہ شریف حضرت امین شیخ اسلام آباد ضلع مظفر پور۔ آپ یہ کتاب منگوا سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی ان کے پوتے موجود ہیں، ان کا بھی انتقال ہوا سن 98۔ دیکھیں اشک رواں، اس زمانے کے حامیان سنت و شریعت میں ایک نام مولانا شریف اللہ قمجدی صاحب کا ہے۔ موصوف کے مضامین اہل سنت کی آواز معرضہ مطالعہ میں چھپا کرتے ہیں۔ سنی کانفرنس پر خوب رد ہوا کرتا تھا سنی کانفرنس، جس میں کے صدر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ناظم اعلیٰ صدر الفاضل مراد آبادی تھے۔ یو پی کانفرنس کے صدر حضرت مفتی اعظم تھے، اور اعضائے خصوصی میں حضرت صدر الشریعہ جیسے اکابر تھے۔ حضرت مولانا امجدی صاحب کی ایک کتاب سنی کانفرنس اور لیگ کے رد میں بنام اشک رواں، یہ لکھا نا مفتی شریف الحق صاحب امجدی کی سنی کانفرنس جو جس کے صدر حضرت صدر الشریعہ وہ صدر الفاضل تھے۔ سنی کانفرنس اور لیگ کے رد میں بنام ایک کتاب بنام اشک رواں شائع ہوئی تھی۔ نہایت قابل قدر و شایان دید کتاب ہے۔ شایان دید کیوں نہ ہو کہہ رہے ہیں۔ حضرت صدر الفاضل پر رد ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند کو ہدایت فرمائی ہے، اپنے پیر و مرشد حضرت صدر الشریعہ کو رائے حق کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ کس نے؟ حضرت مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے۔ یہ صفحہ 98 اور 99۔ اب آ جائیے آپ صفحہ 8 کا بھی میں بتا دوں آپ کو۔ کفو کا مسئلہ، یہ کسی انصاری برادری سے شادی ہو گئی تھی، لکھا ہوا ہے، بعد میں طلاق دے دی گئی تھی۔ انصاری ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق دے دی، یعنی طلاق کا معاملہ ہوا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو میں بتا رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو، جن کی تصنیف تمام ان کا نکاح ایک بہت بڑے عالم اور مناظر کے قریب طریقے سے ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جولاہا ہیں، لڑکی والے افغانی پٹھان تھے۔ اب دیکھو آپ، اسی بات پر یہ رشتہ توڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے شعوبہ و قبائل تعارفو، ہم نے تمہیں شعوب میں اور قبائل میں تقسیم کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف کراؤ۔ تعارفو، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے بے شک میرے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں پرہیزگار ہے۔ تو یہ بتاؤ، نکاح توڑوانا اس بات پر کہ جو لاہا کے کا لکھا ہوا اس میں نہیں کہہ رہا۔ اب بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں انصاری برادران لوگ، انہوں نے تو حضرت فاضل بریلوی کا چرچا کیا۔ اگر یہ الگ ہو جاتے تو سمجھ لو کہ آدھی بریلویت ختم ہو جاتی۔ انصاری برادری میں ہی سب سے زیادہ عالم اس وقت موجودہ دور میں۔ اب اعلیٰ حد کی مخالفت کا قضیہ، صفحہ نمبر 116۔ جالون اتر پردیش میں اپنی خصوصیت کی وجہ سے نامی شہر ہے۔ پھر فقیر رقم الحروف کہ اخوان طریقت غلامان سلسلہ علیہ قادریہ چشتی اشرفیہ کے وہاں کثیر تعداد میں مرید ہوں گے۔ ایک خصوصی محفل میں فقیر نے اپنے جد طریقت اعلیٰ حضرت مخدوم الاولیاء شاہ علی حسین اشرفی میاں قدس سرو غوث زماں کا نام نامی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں لیا۔ ایک برادر خصوصی تہذیب کے اس محفل میں تھے، بولے اعلیٰ حضرت تو بریلی والے ہیں، یہ دوسرے اعلیٰ حضرت کہاں سے آ گئے؟ فقیر نے نرم لہجے میں ان کو بتایا اعلیٰ حضرت کا خطاب تو خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے پیر مرشد اعلیٰ حضرت خاتم الاکابر قبلۃ الاولیاء شاہ علیہ رسول صاحب قبلہ کے لیے لکھا ہے۔ وہ اپنے خصوصی محسن و مربی اعلیٰ حضرت تاج الفول بدائنی کے لیے تحریر فرمایا ہے، اور اپنے والد ماجد کے لیے لکھا ہے۔ حضرت ملک العلماء فاضل بہار نے مؤذن الاوقات برائے بہار میں حضرت حجت الاسلام کے لیے لکھا ہے۔ حضرت یہاں برہان ملت نے لاؤڈ اسپیکر کے متعلق رسالے میں حضرت مفتی اعظم ہند کے لیے لکھا ہے، لیکن ان پیر بھائی کو نہ ماننا تھا نہ مانے، فتنہ برپا کر دیا۔ مالک شریف کے کچھ مریدوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے مخالفت میں جلسہ کر ڈالا۔ حضرت مولانا شریف اللہ قمجدی صاحب کو بلایا، حضرت علامہ نظامی صاحب کو بلایا، اور دونوں نے فقیر کا ان کا رد کیا کہ تو نے اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں کو کیوں کہا؟ صرف بریلی والوں کو کہا جائے گا، اور حضور جس کو چاہو کہو۔ آج تک حضور کہنے پر کبھی جلسہ نہیں ہوا، اور اعلیٰ حضرت کہنے پر جلسہ ہوا ہے۔ دیکھو لکھا ہوا ہے، جلسہ کر ڈالا۔ حضرت مولانا مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب کو بلایا، حضرت علامہ نظامی صاحب کو بلایا، ان دونوں سے فقیر پر رد و طرد کرنے کے لیے کہا۔
حضرت علامہ نظامی صاحب نے تو جواب دیا یہ معاملہ نازک ہے، میں محمود میاں سے تحقیق کروں گا۔ حضرت مفتی شریف الحق صاحب نے خوب زبردست کیا، رد شدید فرمایا۔ تو آپ بتائیے، آپ یہ صفحہ 117 آپ پڑھ لینا، زوم کر کے پڑھ لو، آپ یہ دیکھ لو، آپ یہ پڑھ لو، دیکھ لو، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیے آپ یہ دیکھو حضرت ملک العلماء فاضل بحال پٹنہ کے مشہور جامع شمس الہدیٰ میں شیخ الحدیث ایسی جامعہ میں رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگرد مرید خلیفہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی مولوی سہول عثمانی پرنسپل تھے۔ جامعہ کی مسجد نوری میں وہی امامت کرتا تھا، لکھا ہے۔ ظہر کی نماز حضرت ملک العلماء اسی کی اقتداء میں ادا کرتے تھے، یہ صاف لکھا ہے، اسی کی اقتداء میں ادا کرتے تھے۔ ختم جماعت کے فوراً بعد نماز کا اعادہ کرتے تھے، دہراتے تھے۔ دیوبندی لوگوں میں سے تو ان سے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا، لیکن اہل سنت ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ملک العلماء نے جواب دیا، فرماتے نماز جماعت سے واجب ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ممانعت و عدم جواز کا فتویٰ دیا، میں جماعت میں بھی شرکت کر لیتا ہوں، اقرار کر رہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھتا ہوں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہوں، میں جماعت میں بھی شرکت کر لیتا ہوں، اعادہ کر کے اعلیٰ کے فتوے پر بھی عمل کر لیتا ہوں۔ کلیئر ہو گیا؟ دہراتے تھے مطلب جماعت سے نماز ضرور پڑھتے تھے، اقتداء کرتے تھے روزانہ، اعادہ کر کے اعلیٰ کے فتوے پر بھی عمل کر لیتا ہوں۔ اب ان پر کوئی نے فتویٰ لگایا آج تک؟ یہ دیکھ لو آپ، یہ دیکھ لینا، زوم کر کے دیکھ لینا، یہ دیکھ لو 124 سے دیکھو 125 سے یہ شروعات ہوئی۔ اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں صاحب، یہ دیکھیے آپ، حضرت فاضل بریلوی نے لکھا صفحہ 27 میں، دیکھو آپ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، کسی بھی صحابہ سے اس طرح کی بات منقول نہیں ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ صفحہ 27۔ اب یہ کہتے ہیں نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایسی بات کو کیوں نقل کر رہا ہو جس سے عوام کا دماغ خراب ہو جائے؟ دیکھو یہ بھی کوئی حدیث ہے، عادت کا یہ حدیث نہیں ہے، اس پر محدث کبھی کے بھائی کا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لو، آپ پڑھ لو، آنکھیں کھولو ذرا، مطالعہ تو کرو، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔